الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتار. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور میرے آنے کا مقصد خاص طور پر اپنی ماؤں اور بہنوں سے خطاب ہے، اس لیے کہ مرد حضرات تو مختلف پروگراموں میں، جماعتوں میں، جمعہ کے دن مسجدوں میں اللہ اور رسول کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن بیچاری عورتیں، مائیں اور بہنیں، انہیں دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے دین کے صحیح مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے، اور اسی لیے دینی اعتبار سے بہت ساری غلط فہمیوں کی اور بہت ساری واہیات کی عورتیں شکار ہوتی ہیں. اس لیے میں عورتوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اور اپنی باتوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دوسری بات، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے رمضان مبارک میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس بددعا سے بچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کے نبی پر درود بھیجنے میں، درود کا یہ فریضہ آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں گے تو ادا ہو جائے گا. یہ چھوٹا درود، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، انسان کی کوئی انرجی لاس نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں، پیسے خرچ نہیں ہوتے، پیسے نہیں دینے ہیں. صرف اللہ کے نبی پر مختصر سا درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا پھر نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھیں. اگر اتنا بھی نہیں پڑھ رہا ہے پھر اس سے زیادہ بخیل اور کنجوس کون ہو سکتا ہے، اور احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، جو فری کی چیز ہے وہ بھی اپنے اس نبی پر نہ بھیجے جس نبی کی وجہ سے ہم آپ مسلمان ہیں، جس نبی پر اتنی تکلیفیں برسائی گئی، جن کو مشقتیں دی گئی، اور جو پریشان ہوئے، اپنی راتوں کو، اپنے چین و سکون کو برباد کیا. ہم امت کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے ہم آج اللہ کے نام لیوا ہیں. ان کا نام گرامی آنے پر بھی ہماری زبان نہ ہلے اور ان پر درود و سلام نہ بھیج سکے تو اس سے زیادہ کنجوس اور بخیل کون ہو سکتا ہے؟
اس لیے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری بات کہ یہ جو موقع ہے پروگرام کا، یہ کسی بچے کے عقیقے کی مناسبت سے رکھا گیا، تو عقیقہ مسنون ہے، سنت ہے، تو اس موقع پر پروگرام کرانا کوئی غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن صرف عقیقہ کرا لینے سے اور پروگرام کرا لینے سے یہ سمجھ لینا کہ ساری برکتیں حاصل ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم سنت طریقے سے عقیقہ کر دیے، لوگوں کو کھلا دیے، پروگرام کرا دیے، پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں بچے کی تربیت کی، پھر ہم اس کے حوالے موبائل بھی کر دے رہے ہیں، اور بچے کو چپ کرانے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے اس کو ہم سیریل بھی مائیں دکھا رہی ہیں، فلمیں بھی دکھا رہی ہیں، گانے بھی موبائل میں دکھاتی رہے، ان کے سامنے جھوٹ اور گالی گلوچ بھی کرتے رہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، یہ برکتیں تو ہم نے ضائع کر دی۔ بچے کا پیدا ہونے، بچے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جن کی اولاد نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو اگر اولاد نصیب نہ ہو، پھر نہ ان کو مکان بنانے کا دل کرے گا، نہ پراپرٹی بنانے کا دل کرے گا، نہ زیادہ کمانے کا دل کرے گا، کہ وہ کس لیے بنائیں، کس کے لیے بنائیں۔ ہم تو کچھ پیسوں سوچیں گے، ہم تو کچھ پیسے کما لیں، بس اس میں اپنا میرا گزارا ہو جائے گا، انتقال کر جائیں گے، بنائیں کس کے لیے۔ اگر بنا بھی دیں گے تو اس کا وارث کون ہوگا جب وارث ہی نہیں ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کے پورے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اولاد صرف ایک نعمت نہیں، صرف ایک خوشی نہیں، ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، تو اس کو صرف کھلا دینا، اسے اچھا پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اچھا کھلانا بھی اپنی حیثیت کے مطابق، اچھا پہنانا بھی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس سے کہیں زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کو دینی تعلیم دلانا اور اس کو دینی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ورنہ آپ نے حق کو ادا نہیں کیا۔ ان کی تربیت ہو، ماں باپ کو یہاں تک کرنا چاہیے کہ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دینی لائن سے بھی اور دنیاوی لائن سے بھی اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں، دینی لائن سے بھی پڑھائیں اور دنیاوی لائن سے بھی پڑھائیں، چاہے اس پڑھانے اور اچھی پڑھائی پڑھائیں، چاہے اس پڑھانے کے نتیجے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے اس پڑھائی کی وجہ سے ماں باپ کو ایک دو وقت کا فاقہ ہی کرنا پڑ جائے، لیکن ان کو تعلیم اچھی دیں۔ اگر آپ تعلیم اچھی دے دیں گے تو پھر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کی خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی عزت و احترام کرنے والے بنیں گے، اور مرنے کے بعد آپ کی ذخیرہ آخرت بھی بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی، ان کو بچپن سے ہی گانے کا شوق لگا دیا، موبائل میں غلط طرح کے کارٹون لگا دیے، ان کو گانے سنانے لگے، گیمنگ کا شوق لگا دیا،
اب یہ بچے جن کے بچپن میں آپ نے یہ ساری چیزیں بھر دی ہیں، عادت ڈال دی ہے، پھر یہ بچے ماں باپ کے فرما بردار کیسے بن جائیں گے؟ یہ اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والے کیسے بن جائیں گے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کے، ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں پیدا ہوں، اگر بعض مرتبہ ڈاکٹر نہلا دھلا دیتے ہیں ورنہ فوراً دے دیتے ہیں، تو نہلا دھلا کر اس کو کان میں اذان دیں فوراً۔ اگر بچہ ایسا بیمار ہے، کمزور ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہلانا نہیں ہے، تو اچھے کپڑے سے صفائی ہو جائے، جیسا کہ ڈاکٹر کر دیتے ہیں، صفائی ہونے کے بعد نہ نہلائیں۔ آپ پہلا کام یہ کریں کہ اس کے کان میں اذان دیں۔ ہم کسی مولوی صاحب کے انتظام رہ جاتے ہیں کہ گھر جائیں گے اور فلاں مولانا صاحب سے اذان دلوائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے دنیا کی کئی ساری بات، غیبت، چغلی، گانے راستے میں کیا کیا اس کے کان میں پڑ چکے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام اور اذان پڑھنی چاہیے، کہ سب سے پہلے اذان پڑھنی چاہیے۔ ہم کسی مولوی صاحب کے انتظام میں رہیں گے تو اس سے پہلے آتے آتے تک تو ہاسپٹل میں کئی دن رکھے ہیں، اس وقت ان کی دنیاوی آواز اور کس طرح نہ جانے کیسی کیسی آوازیں ان کے کان میں پڑ چکی ہوں کہ پہلا کلمہ اللہ کی اذان کہاں پڑی؟ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دی ہے، اذان کوئی بھی دے سکتا ہے، مرد دے دے، مرد نہیں تھے اس وقت، عورت دے دے، عورت دے سکتی ہے اذان بچے کے کان میں، وہ دے دے، اذان یاد کرنا چاہیے۔ کوئی عورت نہیں تھی، جس ماں کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ ماں اذان دے دے، ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر۔ آپ کہیں گے عورت تو ناپاک ہوتی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، صرف ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز میں قرآن پڑھی جاتی ہے، لیکن ذکر اذکار یہ سب ناپاکی کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اذان ذکر ہے، لہذا ناپاکی کی حالت میں اذان دی جا سکتی ہے۔ کوئی نہیں ہے پاک صاف آدمی تو وہ عورت، وہ ماں جس کا بچہ ہے وہ ماں اذان دے دے۔ اس کے بعد ایک کام ہے، تحنیک بھی سنت ہے۔ تحنیک کیا بولتے ہیں؟ یہ کسی نیک خاتون سے، نیک عورت سے، یا کوئی آپ کی نظر میں نیک پرہیزگار بندہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو یا کوئی ایسی میٹھی چیز ہو، اس کے منہ سے چبوائیں، اس عالم بزرگ اللہ والے کے منہ سے چبوائیں، اور چبوا کے بچے کے تالو میں یہاں رگڑ دیں، اس کو بولتے ہیں گھٹی کرانا۔ اس کا بچوں کے مزاج پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ وہ کہ بھائی بر وقت کوئی اچھا نیک عالم، نیک آدمی، بزرگ نہیں مل سکتا، تو آپ بچے کی پیدائش سے پہلے کسی اللہ والے سے گھٹی کرا کے کوئی میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ چبوا کے اس کو رکھ لیں، بچہ پیدا ہوا، اذان وغیرہ دیے اور اس کے یہاں تالو میں رگڑ دیے، یہ سنت ہے۔ پھر عقیقہ، عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس بکرے کو نہیں کہتے ہیں عقیقہ، یہ بھی سنت ہے، لیکن اصل عقیقہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سروں پہ کچھ بال ہوتے ہیں، اس بال کو بونڈ کر کے اس کے بقدر جتنا بال ہے وزن کر کے یا اندازے سے سونا یا چاندی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس بال کے مونڈنے کو عقیقہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ 7ویں دن کہتے ہیں، اور 7ویں دن اسی کے مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جانور بھی قربان کرو بچے کے نام سے، اسی مناسبت سے ہم اس کو بھی عقیقہ کہتے ہیں۔
کہ لڑکا ہے اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہے آپ کو تو 2 بکرے قربان کرائیں، لڑکی ہے تو 1 بکرا قربان کرائیں، اگر حیثیت نہیں دی ہے 2 بکرے کی تو 1 بکرا قربان کرائیں۔ اگر یہ بھی حیثیت نہیں دی ہے تو یہ سنت ہے، قرض مانگ کے یہ چیز نہیں کرانی ہے، مستحب کام ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے کرانی۔ دوسری چیز، ورنہ قربانی وغیرہ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر حصہ لینا، لیکن ہر آدمی کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ افضل کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کا اظہار کیا جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اور شکر گزاری میں آپ بکرا ذبح کرائیں۔ اگر اللہ نے ایسے دی، یہ نہیں کہ سستے میں کام چلانے، وہ افضل نہیں ہے۔ ہاں اگر مالی اعتبار سے آپ کمزور ہیں تو پھر بڑے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسا گوشت، قربانی کے گوشت کی طرح حکم ہے کہ بھائی جس طریقے سے قربانی کے جانور میں جس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایسے جانور کی عقیقے میں بھی نہیں چل سکتا۔ اور پھر جیسے اس میں 3 حصہ لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی 3 حصہ لگانا مستحب ہے کہ 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے، 1 حصہ فقیروں کے لیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ بھائی گوشت تقسیم ذبح کیے اور لوگوں میں 1 حصہ اپنے گھر رکھ لیے، 1 حصہ رشتہ داروں میں بانٹ دیے، 1 حصہ غریبوں کو دے دیے۔ اور اگر آپ دعوت کرانا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں حصوں کو شامل کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوں وہ ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ غریبوں کا بھی حق ہے تو غریبوں کو بھی دعوت دے کے ان کو بھی کھلائیے۔ پھر اب ان کا اچھا نام بھی رکھنا چاہیے، جس دن عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن، اس دن ان کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھے نام کا مطلب آج لوگ کھوجتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جو نیا ہو، کسی کا نہ ہو، چاہے اس کا معنی ہمیں پتا ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا معنی کچھ بھی ہو، یہ اچھا نام نہیں ہے۔ سیریل کے نام عورتیں رکھتی ہیں، فلموں سے نام لیتی ہیں، سیریل سے نام لیتی ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ نام اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتہ کریں کہ یہ نام ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی نام پسند ہے تو اس نام کا معنی کیا ہے۔ اگر معنی صحیح ہے، لفظ صحیح ہے تو آپ رکھیے، اگر معنی صحیح نہیں ہے تو نہ رکھیے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے افضل نام یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے عبدالاحد، عبدالصمد، عبداللہ وغیرہ، عبدالغفار رکھا جائے، ورنہ انبیاء کے نام پر رکھا جائے۔ انبیاء کے نام پر نہیں رکھ سکتے ہیں، نبیوں کے نام پر، تو پھر آپ صحابہ کے نام پر رکھیں، تابعین کے نام پر رکھیں، بزرگوں کے نام پر رکھ لینا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کا نام ہے، نبی کا نام ہے یا کسی بزرگ کا نام ہے، تو اب اس میں نام معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا ہے اسلام کی حالت میں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا بھی ولی بن جائے۔ تو صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ دیے، یا انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ دیے، یا کسی بزرگ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ دیے، یعنی کسی بزرگ کا وہ نام تھا، آپ نے وہ نام رکھ دیا، تب اس میں معنی کو نہیں دیکھا جاتا، بس نسبت ہی کہ یہ فلاں بزرگ کا اور فلاں صحابہ کا نام تھا، یہ نسبت ہی برکت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا الگ سے نام رکھ رہے ہیں تو معنی دیکھیے کہ معنی اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اپنے ساتھیوں کا اور بچوں کا اور بہت سے بوڑھوں کا نام بدل دیا جس کا معنی صحیح نہیں تھا۔ تو نام بدلا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس نام پہ عقیقہ ہو گیا اب اس نام کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ غلط ہے، بدلا جا سکتا ہے، بدل سکتے ہیں آپ، اور نام کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نام فلمی نام نہیں رکھنے چاہیے کہ بھائی یہ نیا نام ہے، نہیں، اچھے نام رکھنے چاہیے کہ معنی اس کا اچھا ہو، اس کا مطلب اچھا ہو۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے، آگے کی چیز، اس بچے کی اب تربیت آپ کریں۔
اچھے آداب سکھائیں کہ وہ ماں کے حقوق کو جانتا ہو، اللہ کے حق کو جانتا ہو، اللہ کے نبی کو پہچانتا ہو، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، کیا نام ہے، اس کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، دین کے احکام کو جانتا ہو، نماز کی کیا قیمت ہے اس کو جانتا ہو، جنت کو جانتا ہو، مرنے کے بعد عذاب ہونے والا ہے اس کو جانتا ہو. اتنی دین کی چیزیں اس کو سکھائیں اور تربیت کریں. تربیت ایسے آزاد نہ چھوڑ دے بلکہ نگاہ رکھیں کہ ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ان کے دوست کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے طریقے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی بول چال اچھی ہے یا نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تمیزدار بچے ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کہ جیسا ماحول ملتا ہے بچے ویسے ہی بنیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ چاہے کسی قوم میں کسی مذہب میں پیدا ہوا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. لیکن اب ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ آپ اس کو ماحول کیسا دیتے ہیں. اگر اس کو یہودیوں کا ماحول مل گیا تو وہ یہودی بن جائے گا، عیسائیوں کا ماحول ملا وہ عیسائی بن جائے گا، مجوسیوں کا اور بت پرستوں کا اور مورتی پوجا کرنے والوں کا ماحول ملا ماں باپ کا گھرانے کا وہ بت پرست بن جائے گا. مسلمانوں کا ماحول ملا مسلمان بن جائے گا، تمیز والوں کا ماحول ملا تمیزدار بنے گا. اگر شرابی کبابی جھوٹ بولنے والوں کا ماحول ملے گا تو شرابی بنے گا، جواری بنے گا اور جھوٹ بولنے والا بنے گا. تو کیا بنے گا یہ ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آپ اس کو ماحول کیا دے رہے ہیں، کس ماحول میں رکھ رہے ہیں. اگر دینی ماحول میں رکھیں گے وہ دیندار بنے گا. تو اس بات کو دیکھیں کہ وہ بچہ کن کے ساتھ کھیلتا ہے، کن کے ساتھ ٹہلتا ہے، کن کے ساتھ گھومتا ہے، ان کے دوست کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تمیزدار لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ایسے دوست کے ساتھ، اس کا دوست ایسا جو گالی دیتا ہے، آپ کا بچہ بھی گالی دے گا. اگر آپ کا بچہ اور بچی ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، ایسے گھرانے میں جا رہا ہے جہاں کے بچے اپنے ماں باپ کو گالی دیتے لڑائی کرتے ہیں، وہاں سے سیکھ کے آئے گا آپ کا بچہ آپ کے اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. اس نے وہ دیکھا ہے. اور یہی نہیں، آپ سیریل دکھا رہے ہیں موبائل میں، اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں برائیاں ہو رہی ہیں، بچہ کیچ کر رہا ہے. جب بڑا ہوگا تو وہ سب کیچ اس کے دماغ میں مائنڈ میں ہے، وہی سیکھے گا. اس لیے بالکل آزاد نہیں چھوڑنا ہے بلکہ نگرانی کرنی ہے. یہ ایک ماں باپ کی بچے ایک رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر اعتبار سے، ان کے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ان کی عادتوں کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کی نگرانی کریں، ان کی پرورش اور تربیت کریں. پھر ایسا بچہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا. اگر آپ نے یہاں خیال نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے آپ کے لیے وہ مصیبت بنے گا اور جہاں دنیا بھی آپ کی تباہ ہوگی، آپ کی دنیا کی بھی راحت بڑھاپے کی اور جوانی کی چین سکون راحت ختم برباد ہوگی. اور پھر اس کی دینی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو ایک اچھا انسان نہ بنانے کی وجہ سے آپ کی آخرت بھی تباہ ہوگی. نہ آپ دنیا کے رہے نہ آپ آخرت کے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اور وہ غلط راستے پہ چل گیا، ایسے راستے پر اس نے دین کو نہیں سمجھا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، قرآن کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اللہ کے حکام کے ویلو کو نہیں پہچانا، آپ نے ایسی تربیت نہیں کی، کل قیامت کے دن وہ بچہ آپ کے لاکھ عمل ہونے کے، اچھے عمل ہونے کے باوجود آپ کو جنت میں جانے سے روک دے گا کہ یہ میرے ماں باپ تھے،
انہوں نے مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنانے کی کوشش کی، لیکن ہماری تربیت نہیں کی، اللہ اور رسول کی باتیں بچپن سے ہمارے دل میں نہیں ڈالی، اس لیے ہم نے اللہ آپ کو پہچان نہیں سکا، لہذا اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اسی ذمہ داری کو سمجھیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کردار جہاں ماں باپ کا ہے، بڑے بھائیوں کا ہے، ایسے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ریسپانسبلٹی ماؤں کا ہے، ان کی ماں کا ہے، اس لیے کہ بچے زیادہ تر ماؤں کے قریب ہوتے ہیں۔ باپ تو باہر کھیل کمانے میں چلے گئے، لیکن ماں وہ گھر میں رہتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے عورتوں پر کمانا، دکانداری کرنا، کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا اور جاب اور ملازمت اور نوکری کرنا نہیں لکھا، نہیں فرض کیا کہ نہیں یہ مت کریں گے، تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے عورتوں کی کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرو، اچھے اخلاق والے ہوں، تمیزدار ہوں، ان کے اندر تمیز لاؤ، بدتمیز نہ ہو، ان کو یہ بتاؤ کہ استاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ٹیچر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بڑوں کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، بڑوں کا کیسے ادب کرنا چاہیے، چچا کا، ماموں کا، خالہ کا اور بڑے رشتہ داروں کا کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ یہ تمیز سکھانا بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیرانے پیر بھی کہتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ بہت سنا ہوگا، میری ماں بھی سنایا کرتی کہ یہ ان کی ماں نے انہیں ایک قافلے کے ساتھ تعلیم علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ان کو یہ وصیت کی تاکید کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی بھی، اور کہیں ایک کنارے میں ان کے جبے میں کچھ اشرفیاں رکھ کے سل دی تھی کہ کوئی چور، ڈاکو چور کا زمانہ تھا، کسی ڈاکو چور کے ہاتھ نہ لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا قافلہ جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سب کے سامان چھین لیے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو ڈاکوؤں نے پوچھا، ارے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے جھوٹ نہیں بولا، بچے نے کہا جی ہاں میرے پاس یہ اشرفیاں ہیں، میری ماں نے یہاں چھپا کے سل دیے ہیں۔ ڈاکو کو حیرانی ہوئی کہ سارے لوگ تو اپنے خزانے کو چھپاتے ہیں کہ یہ چوروں کے ہاتھ نہ لگے، یہ بچہ صاف بتا رہا ہے کہ میرے پیسے میرے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا ایسا کیوں ہے، تم نے کیوں بتا دیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی، یہ سکھایا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ اپنے ماں سے میں وعدہ کر چکا تھا، اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ ان کے پاس اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھنا جو میں نے ماں سے کیا تھا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی۔ ڈاکو جو تھے ان کا ذہن گھما اور انہوں نے سوچا یہ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے وعدے کا، اپنے ماں سے، ایک انسان سے کیے وعدے کا اتنا پاس ہے کہ اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کر رہا، اپنے مال بچانے کی فکر نہیں کر رہا، اسے یہ فکر ہے تو پھر اس بات کی کہ میں نے جو وعدہ کیا اپنی ماں سے کہ ٹھیک ہے ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کا اتنا لحاظ کر رہا ہے کہ فوراً بتا دیا۔ آخر ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے وعدہ کیے ہیں، ایک چھوٹا بچہ اپنے زبان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے تو ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا ہمیں پاس کیوں نہ ہو؟ اتنا احساس ہوا اس کا، اتنی شرمندگی ہوئی، تو سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ جھوٹ نہ بولنا، یہ تربیت کی تھی، اور اتنے ڈاکوؤں کے توبہ کرنے کا کہ وہ ڈاکو سے اور ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بنے۔ ایسا لڑکا بننا اور اس کے پیچھے
کس کا ہاتھ تھا؟ ماں کا ہاتھ تھا کہ ماں نے تربیت اس طریقے سے کی تھی، پھر اس وجہ سے ایسی تربیت کی تو جا کے پھر وہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کی دولت دے دی ہے، ایک نعمت دے دی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، صرف انہیں چھٹا چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ ان کو طریقے سکھانا ہے، ان کے کیا لوگوں کے حقوق کیا ہے، سارے کے حق انہیں بتانا ہے کہ اللہ کے حق کیا ہے، قرآن کریم کا حق، اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے، انبیاء کا اور نبی کا مقام کیا ہے، صحابہ کون لوگ ہوتے ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، یہ ان کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حق کیا ہیں، ماں کے حق کیا ہیں، چچا کے حق کیا ہیں، ماموں کے حق کیا ہیں، خالہ کے حق کیا ہیں، بڑے ابا کا حق کیا ہے، اور جو آپ کے پڑوسی میں بڑے حضرات ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے آپ کو، یہ بچپن سے اگر آپ سکھائیں گے تو بچہ آپ کا بڑا ہو کر ایک شریف بنے گا کہ آپ ان کی عادتوں پر فخر کریں گے، لوگ بھی مثال دیں گے کہ بڑا فلاں کا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا تمیز والا، بڑا ادب ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں سکھائے تو پھر وہ بچہ تو آپ کا بھی ادب نہیں کرے گا۔ آج آپ دنیا میں ہم سے زیادہ دنیا دیکھ رہے ہیں اور دیکھے ہوں گے کہ بچے بڑے ہو گئے، تربیت نہیں دی گئی تھی، اپنی ماں کو مار رہے ہیں، اپنے باپ کو مار رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بڑوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے استاد ٹیچر جس سے انہوں نے کچھ سیکھ کے اس لائق بنے ہیں، کما سکے، ان کو بھی مارنے سے اور گالی دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور پھر ماں باپ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم روتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن میں اس کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن یہ بچہ آج بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، لیکن اپنی کوتاہی پر نظر نہیں جاتی کہ ہم نے تربیت اس کی کیا کی ہے، ہم نے اسے سکھایا کیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، نہ دیکھا کہ اسکول میں جا کے کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، اور لوگ محلے میں کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کیا کھیل رہا ہے، کیا عادتیں پڑھی، اس پہ ہمیں نگرانی ہی نہیں کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اسی قدردانی یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے، اسلامی تربیت کی جائے، اور ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے، ایندھن سے بچاؤ، جہنم میں جانے سے، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس لیے اس چیز کو آپ سمجھیں، اور جتنی بات آپ سن رہے ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، بچوں کو سامنے یہ نہ ہو کہ آج ہم نے عقیقہ کرا دیا، اب پتہ چلا کہ ان کو دودھ پلانا ہے تو گانا سن رہے ہیں اور دودھ پلا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں، غیبت اور چغلی کر رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں، اس سے بچوں پر برے اثرات پڑتے ہیں، پھر ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان باوضو کے دودھ پلائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف میں جن کا مزار ہے، معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ بنگال گئے تھے تو ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ توبہ کی اپنے پچھلی گناہوں کی زندگی سے۔ ایک عورت آئی گھر میں، کہنے لگی ان کی ماں سے خوشخبری ہو، آپ کا لڑکا تو اتنا بڑا ولی ہو گیا کہ ان کے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان ہو رہے، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھر آئے، مسکراتے ہوئے آئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ ماں خوش کیوں نہ، خوشی ہے،
اور کیوں نہ خوشی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر 7 لاکھ غیر مسلموں کو جو ہے کلمہ پڑھایا ہے، اور 70 لاکھ مسلمان میرے ہاتھ پر تائب ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، کیوں نہ ہو؟ تو ماں کہتی ہیں کہ اے بہن، اس میں اس بچے کا کمال نہیں ہے، اس میں اس کی ماں یعنی میرا کمال ہے۔ یہ تو پوچھ کہ میں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے۔ میں جب سے بچہ پیدا ہوا کبھی بھی میں نے اسے بلا وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی میں نے بلا وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس وضو کے ساتھ دودھ پلانے کی برکت ہے کہ یہ بچہ اتنا بڑا ولی ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اب گناہوں کی زندگی سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو نیک طریقے سے تربیت کریں گے تو بچہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ والا بنے گا۔ اس لیے اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، کھانا کھلائیں، دودھ پلائیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ انہی باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہت باتیں ہو گئی، ان کو آپ پھیلائیں گے تو یہ انشاءاللہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ان باتوں کو آپ اپنے دلوں تک، اپنے اندر، اپنے ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ پھیلائیں۔ عورتیں آپس میں ان باتوں کا چرچا کریں، مرد اپنے گھروں میں اور رشتہ داروں میں چرچا کریں کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے فائدے ہوں گے تو دیکھیے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والإکرام یا ذا القوة المتین یا ذا العرش العظیم یا احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حکام پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ تو نے اے اللہ نماز وغیرہ کی اپنے حکام کی کچھ پابندی کی، اے اللہ توفیق دی ہے۔ اے اللہ اس توفیق پر اور اس نیک کام پر مرتے دم تک ہمیں باقی رکھ۔ اے اللہ اسے محروم نہ کر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں سنبھال لے، اے اللہ تو ہمیں سنبھال لے۔ اے اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما، ان میں بیٹھنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو بات کہی گئی ہے اے اللہ اس میں تاثیر عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جس بچے کے مناسبت سے اے اللہ پروگرام رکھا گیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ اس کی اچھی تربیت فرما دے، اے اللہ اس کی اچھی تربیت کے اے اللہ انتظام فرما دے۔ اے اللہ اس کو نیک صالح بنا، آفات سے اس کی حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، نزد بد سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا ولی بنا، دین کی خدمت کے لیے اس بچے کو قبول فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک اسے بنا دے۔ اے اللہ دنیا آخرت میں ماں باپ کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر جو ارمان ہیں اور جو حاجات ہیں، اے اللہ ان حاجات کا کفیل بن جا، ان ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ہماری، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے سارے اعمال کو قبول فرما اور ساری لغزشوں سے گناہوں سے اے اللہ معافی عطا فرما۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔